السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں۔ ننگا پربت طاہر صاحب کی بہت ہی خوبصورت کتاب، پاکستان کے بہت ہی خوبصورت پہاڑ پہ لکھی گئی، پہاڑ کے ارد گرد روپل ویلی اور جو فیری میڈوز ہے اس پہ لکھی گئی۔ فیری میڈوز فیری لینڈ تھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بدل گئی ہیں۔ فنتوری از اے فینٹیسی، طاہر صاحب لکھتے ہیں فنتوری از اے فینٹیسی۔ فیری میڈوز بہت خوبصورت تھا۔ بیال کیمپ تک کا سفر جو تھا وہ ایک خوابناک سا سفر ہوا کرتا تھا۔ کچھ چیزیں، بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں۔ بہرحال طاہر صاحب سے ان کی کتاب ننگا پربت کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ جاری ہے، سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ تو طاہر صاحب، آپ کی کتاب میں ایک بڑا خوبصورت ایک فقرہ ہے، کوٹ کر دیتا ہوں کہ سامنے ایک چھوٹا سا بچہ گدھے پر سوار ناک صاف کرتا آ رہا تھا اور رحمان بہت خوش ہوا کیونکہ یہ دونوں اس کے تھے۔ طاہر صاحب، ایک متی کے حوالے سے بھی تھا گلا کہ وہ اٹھنا نہیں چاہ رہا تھا، جب یعنی آپ کافی آگے گئے تو وہ اس کو نیند کے چھپاکے آ رہے تھے۔ اچھا، یہ جو جتنے بھی بڑے مشکل ٹریکس ہوتے ہیں، اس میں جب آپ پورا دن ٹریک کرتے ہیں تو تھکن کا یہ عالم ہوتا ہے کہ آپ پہ ایکچولی میں اس کو نیند نہیں کہوں گا، وہ کچھ عجیب بیہوشی کے سے جھٹکے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس ٹائم آپ اس جھٹکے میں اندر چلے گئے اور پھر واپس آپ وہ چھپاکے سے جو نیند کے ہیں۔ آپ نے تو ڈیفینیٹلی اتنے ٹریکس کیے ہیں، یہ بہت ایکسپیرینس کیا ہوگا آپ نے، جب یہ کسی بھی مشکل ٹریک میں سپہر کے وقت یا اس کے بعد شام کے وقت یہ جو چھپاکے آتے ہیں نیند کے بار بار۔ وہ وہاں پہ تو یہی ہوا کہ بھئی تختوں کے قریب پہنچ گئے، پلین ہو گیا، بولڈر رج پیچھے رہ گئی، لیکن ہمیں ہمت نہیں تھی۔ تو وہ پھر عبد الرحمن نے کہا تھا کہ میں پانی لے کے آتا ہوں، اصل مسئلہ پانی تھا۔ تو وہ ہمیں چھوڑ گیا تو ہم وہیں پہ لیٹ گئے، بیٹھ گئے، تو متی سو گیا۔ اچھا، پھر وہ جاگتا نہیں تھا، اور اس کو وہ ایکچولی میں نے اس کی انا کو ذرا سا مجروح کیا، تب وہ جاگا۔ کیونکہ جب ہم چل رہے تھے صبح تو میں ظاہر ہے کہ میں اس سے عمر بھی بڑا تھا، ویسے بھی میں ذرا اطمینان سے چلتا ہوں، تو ابھی پلین چل رہے تھے لیکن سانس چڑھتا تھا، ہائٹ تو تھی۔ تو متی جو تھا وہ خرگوشوں کی طرح بھاگ رہا تھا آگے، تازہ تازہ۔ تو وہ ہر 10 قدم کے بعد پیچھے مجھے دیکھے، اور میں وہاں کھڑا ہوں تو وہ پنجابی میں کہتا تھا، ٹپیکل لاہوری اندازی، طاہر صاحب رہ گئے ہو۔ اچھا، وہ مجھے اچھا تو نہیں لگتا تھا کسی کو آپ کہیں کہ رہ گئے، میں کہوں جی ہاں۔ وہ پھر اپنا چلتا ہے، پھر میں کھڑا ہوتا ہوں، 1-2 دفعہ اس نے یہ لفظ استعمال کیا۔ پھر تیسری بار ہم نے کہا ہاں یار رہ گیا ہوں، میں بوڑھا آدمی، بس ٹھیک ہے آپ چلو۔ لیکن میں نے اسے وہاں پہ وہی بات کی تھی، میں نے کہا یہ یاد رکھنا، میں نے آج تک جتنے ٹریک کیے ہیں، ایک تو آلموسٹ میں سب کے ساتھ ہی پہنچا ہوں، کبھی یہ نہیں ہوا کہ 2 گھنٹے کے بعد آیا ہوں، لیکن باہر طور پہنچا ضرور ہوں شام تک۔ آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ایسا نہیں ہوا کہ اگر ایک منزل ہے جو طے شدہ منزل ہے اور میں کسی فزیکل ایلمنٹ یا تھکاوٹ کی وجہ سے وہاں تک نہ پہنچا، تو آج بھی میں پہنچ جاؤں گا، لیکن تمہارے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں۔ تو وہ جب سارے دن کی مشقت کے بعد وہ نیم بے ہوش پڑا تھا، اور اس کو میں آپ اس ورڈ کہ یہاں جنگلی جانور ہو سکتے ہیں، لیکن اسٹرینج جگہ ہے نا، آپ کو پتوں کا نام ہی نہیں پتا، کوئی جگہ کا ہی نہیں پتا کہاں ہے، اور وہ جنگل سا ہے اور آپ دونوں اکیلے ہیں، تو پتہ نہیں وہاں پہ گیدڑ ہیں، بگیاڑ ہیں، کیا ہے۔ تو میں اس کو جگانا چاہتا تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے سونا، یوں کر کے اس نے مجھے، تو میں نے اس کے کان میں پھر آہستہ سے کہا کہ اب بتاؤ کون رہ گیا۔ بس وہ چھلانگ لگا کے اٹھ کے بیٹھ گیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انا کو ذرا آدمی دھچکا دے، وہ ٹوٹے تو پھر وہ سارا کچھ کر گزرتا ہے۔ تو وہ آتے ہیں کہ آپ سارا کچھ چھوڑ کے سو جانا چاہتے ہیں، سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بھئی ان یور ہارٹ آف ہارٹ یو نو کہ بھئی پورٹر تو آگے جا چکے ہیں، 10 تو وہاں لگ چکے ہیں، یہاں کہاں پہ آپ رہیں گے۔ جی بالکل۔ چنانچہ کبھی اتنی تھکاوٹ نہیں ہوئی کہ میں نے ابینڈن کر دیا وہ کہ پورٹر کو بلاؤ یہی میں سوؤں گا، اس طرح نہیں ہوا۔ اللہ کے فضل سے جو شیڈیول ہوتا ہے اس کے مطابق ہی چلتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ تھے حراموش میں، تو بے شک میں آہستہ چلا تھا، لوگوں کے سہارے چلا تھا، لیکن اپنی ٹانگوں پہ چلا تھا، اور جہاں باقی ساری ٹیم پہنچتی تھی اللہ کے فضل سے
وہاں میں بھی پہنچ جاتا تھا۔ آپ نے اپنی کتابوں میں جتنا بھی لکھا ہے تو وہ بالکل اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ شیڈول کے مطابق چلتے ہیں، جہاں کیمپ کرنا ہوتا ہے وہیں کیمپ کرتے ہیں، اور یا کیمپنگ سائٹ تک پہنچتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں بالکل درست ہیں، ماں سوائے ایک واقعہ کے، اور وہ تب تھا جب اسی حراموش میں آپ نے ایک جگہ جہاں ہماری کیمپنگ سائٹ آگے تھی، لیکن آپ نے زیدی صاحب کے اصرار پہ پھر آپ نے کہا تھا کہ کیمپنگ سائٹ پہلے ہی کر دیں، وہ تھا ہم شیڈول سے ہٹے تھے۔ اگر آپ بتانا چاہیں تو بتا دیں۔ وہ ایکچولی صاحب یہ ہم سب کی دلوں کی خواہش تھی تمنا تھی ایسی کہ وہ ایک جگہ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد برا حال ہوا ہے، کیونکہ میں نے وہ لکھا بھی ہے کہ ہمارے دوستوں نے ڈاکٹر احسن وغیرہ کاملہ انہوں نے ورگلایا ہمیں کہ طاہر صاحب یہاں پہ آپ 3-4 کلومیٹر چلتے ہیں، اسی طرح کا پلین آراموش یوں کریں گے، ہو جائے۔ تو میں ورگلایا گیا۔ اچھا وہ سمجھتے تھے کہ میں ورگلایا گیا ہوں، اندر سے مجھے پتا تھا کہ پہاڑ ایسے نہیں ہوتے، ان کا میرا تجربہ اس وقت زیادہ تھا شاید ان سے، لیکن یہ ہے کہ بھئی وہ میں کیا کہہ رہا تھا، تو یہ کہ زیدی صاحب والا آپ سب تو وہاں جب ہم پہنچے ہیں تو ہم ٹوٹلی خلاص ہو چکے تھے جسے کہتے ہیں، اور جو وہاں بیٹھا تھا وہ بیٹھا ہوا ہے، اور جس نے اگر ہاتھ یہاں رکھا ہے نا تو اس میں ہمت نہیں تھی کہ اس کو اٹھا کے تو یہاں رکھ لے، جی ایسے ہی۔ تو لیکن ابھی آگے جانا تھا، اور شکر ہے نہیں گئے، اگلے روز گئے ہیں نا وہ ایک جنگل میں، تو انہوں نے پورٹرز نے اناؤنس کیا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، تو زیدی صاحب پرانے شیر بوڑھے ایک کلاسک شخص اور بہت اچھا چلے تھے، تو انہوں نے پھر ایک خالص انداز بیان اختیار کیا جو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا، خالص لاہوری انداز میں، کہ جو اس جگہ کا نام لے گا جہاں ہم نے جانا تھا اس کو میں یہ کر دوں گا، تو اس کے اوپر سارے تھوڑے سے، تو ایسے وہ ہوا، ادروائز اب میں بھی بالکل ساتھ ہی گھاس پہ لیٹا ہوا تھا، اور بڑا حیران ہوا تھا زیدی صاحب جیسے نستعلیق آدمی کے، بڑی ایسا جملہ تھا کہ اس کے بعد رکنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ طاہر صاحب روئے ارض پہ اگر میں یہ کہوں، پلانٹ ارتھ پہ، روئے ارض پہ، اس زمین پر، کہ جو سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ مشروب اس روئے ارض پہ ہے تو وہ گلگت بلتستان کی گاڑی لسی ہے، تو اس کے بارے میں اس سے آپ اتفاق کریں گے؟ دیکھیں نا، جو لوگ وہاں رہتے ہیں جی فرام تھاؤزنڈ آف ایئر ان کا ٹرائل اینڈ ایرر کا ایک ان کی پرفیکشن پہنچ چکی، اور جو ان کی خوراک ہوتی ہے وہ اس انوائرمنٹ کے مطابق ہوتی ہے۔ وہاں پہ بوٹیاں ایسی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کو سر درد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے، وہاں پہ ایسپرین کہاں ملتی تھی۔ اسی طرح وہ بچیاں جو ہیں وہ ایک پودا استعمال کرتی ہیں، یوں رگڑ کے سرخ ہوتا ہے اس کو لپسٹک بنا کے لگا دیتی ہیں، چنانچہ وہ ڈپینڈ کرتے ہیں یعنی وہ اپنے انوائرمنٹ پہ۔ تو اس طرح دو چیزیں میں نے دریافت کی، ایک تو یہ کہ جو وہاں کی لسی ہے یا دہی ملا اس کو لسی کہتے ہیں، جی اس سے افیکٹو دنیا میں اور کوئی مشروب نہیں جو آپ کی تھکاوٹ بھی کم کرے اور آپ کا سر درد ختم کر دے اور ہائٹ کا جو بھی اثر ہوا ہے وہ ظاہر کر۔ اٹس امیزنگ۔ ٹھیک۔ چنانچہ جب ہم تاتو پہنچے تو عبد الرحمن ایک پرانے ٹین میں لے کے آیا تھا، ڈالڈا کی ٹین میں، اور اس کی رسی بھی جو کالی ہو چکی تھی مکھیوں کی وجہ سے اس میں وہ تھی، اور اس کے اوپر واضح طور پہ ایک دو مکھیاں جو تھی نیم مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی، تو میں نے وہ یوں کر کے دو کو نکالا، آئی ایم شیور کہ نیچے بھی ان کی آبادی تھی اس میں، لیکن میں نے آنکھیں بند کر کے وہ پی گیا، اور اس نے مجھے بحال کیا۔ چنانچہ میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ جب آپ جائیں وہاں کثرت سے دہی یا لسی کا استعمال کریں، چھوڑ دیں آپ سارے جو سافٹ ڈرنکس ہیں اور دوائیاں ہیں یہ ہے وہ، اس کو پی لیں۔ اچھا، نمبر 1۔ جی نمبر 2، یہ ایک ماؤنٹینئر تھا باہر کا، شاید سوئس تھا، اس نے کہیں لکھا تھا، اینڈ دین آئی ٹرائیڈ اٹ، اس نے کہا کہ ماؤنٹینئرنگ کے لیے یعنی ٹریکنگ کے لیے جو بیسٹ چیز ہے وہ لباس ہے جو مقامی پہنتے ہیں۔ اب مقامی بیوقوف تو نہیں کہ چپلوں میں چلے جا رہے ہیں یا شلوار قمیض میں چلے جا رہے ہیں، وہ اس انوائرمنٹ کے بندے ہیں، وہ اس کی پیداوار ہے، وہ سب سے سوٹیبل لباس ہوگا تبھی
ہم وہ نہیں اس طرف غور کرتے. ہم ظاہر ہے کہ ٹراؤزرز پہنتے ہیں, جیکٹیں پہنتے ہیں, جاگرز پہنتے ہیں ٹریکنگ کے لیے. تو اس نے اس کی جو خاصیتیں بیان کی تھی شلوار کی. اس نے کہا کہ جین میں آپ کا کسا ہوا جسم, اس کو ہوا نہیں لگ رہی. وین یو آر واکنگ, آپ کے لمس کو موومنٹ کی ہے نہیں ہے, بندھا ہوا ہے لمس. شلوار میں دے آر فری, اور اس کے علاوہ وہ اندر سے آپ کو ہوا جو ہے وہ لگ رہی ہے. سو دا موسٹ سوٹیبل ڈریس از شلوار قمیض ٹریکنگ کے لیے, نمبر 1. چپل کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ بوٹ اگین جو جاگر ہے وہ کس لیتا آپ. چپل جو ہے مطلب ہماری پشاوری چپل یا دوسری, خاص طور پہ پشاوری چپل اگر آگے سے کھلی ہے, اس میں آپ کا پاؤں جو ہے وہ موو کرتا رہتا ہے آگے پیچھے, تھوڑا کھسکتا رہتا ہے, اور وہ سن نہیں ہوتا جو کہ جاگر میں ہو جاتا ہے. چنانچہ یہ 2 چیزیں میں نے ڈسکور کی, اینڈ آئی فیل کہ مقامی جو ہیں ٹریکرز مطلب فیشنیبل لگنا اپنی جگہ گیا. اس قسم کی شاندار جیکٹ پہنی ہے, تصویر کھنچوائی ہے برفوں کے پاس, وہ اپنی جگہ. لیکن آئی فیل کہ کرتا شلوار اور چپل. واہ. طاہر صاحب آپ نے کہا ہے کہ میں نے لاہور میں اتنی شیریں اور اتنی فرد بخش لسی نہیں پی, گوال منڈی میں بھی نہیں پی. ابھی بھی آپ یہی سمجھتے ہیں؟ زندگی بخش تو تھی وہ, یہ والی تو مطلب ہے کہ وہ توند کو بخشتی ہے نا ایک توانائی. بہت شکریہ طاہر صاحب, آپ سے بہت ہی زبردست گفتگو رہی نانگا پربت کے حوالے سے. اور نانگا پربت تو بس ایک سینٹرل ایک موضوع گفتگو ہے, ادروائز ہم تو ہر طرف نکل جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش.